پہنچیں گے یہ میں بتلاؤں گا۔ یا علی یہ قافلے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کہا میرا نبی جب معراج میں گیا تھا اور دوسرے دن دعویٰ کیا کہ میں معراج سے آیا ہوں تو مشرکوں نے اعتراض کیا تھا، کہا تھا میری نبوت کی سند یہ ہے کہ وہ قافلے جو چلے ہیں ان کی تعداد مجھ سے پوچھ لو، کتنے ہیں مجھ سے پوچھ لو، کب پہنچیں گے مجھ سے پوچھ لو۔ تو جو دلیل محمد کی نبوت کی وہی دلیل علی کی امامت کی ہے۔ سلسلہ فکر طویل ہے، علم تک آیا ہوں، علم علی تک، کل پھر یہاں سے آگے جاؤں گا۔ اب بات کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں، فقط علی نہیں، پورا سلسلہ کتاب کے ساتھ پوری اطرا۔ بھائی یہ ذہن میں رہے تمہارے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کتاب و اطرت عنوان ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین، تو میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ثقلین، ثقلین کا لفظ تو سنا ہے نا، نام بھی رکھتے ہیں لوگ ثقلین، ٹھیک؟ اچھا بھائی سنو، انی تارکن فیکم ثقلین، ٹھیک؟ تم نے کبھی سنا ہے ظہرین؟ سنا ہوگا نا؟ اچھا مغربین بھی سنا ہے، سبتین دو نواسب یہ بھی سنا ہے تم نے۔ تو اب یہ دو کا صیغہ ہے تثنیہ کا، ثقلین، توجہ رکھنا۔ اچھا بھائی ظہرین کسے کہتے ہیں بتاؤ ذرا؟ ظہر اور عصر کو ملا کے ظہرین کہتے ہیں۔ اچھا مغربین کسے کہتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے۔ اب اگر ظہر اور عشاء کی نماز ملا کے ظہرین کہوں مانو گے؟ ظہر اور عشاء کی نماز ملا دوں اور ظہرین نام رکھ دوں مانو گے؟ نہیں مانو گے۔ اچھا بھائی مغرب اور عصر کو ملا کے مغربین کہوں نہیں مانو گے؟ بھائی کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے کہ دونوں کا مزاج الگ ہے، دو نمازیں دن کی ہیں ظہرین، دو نمازیں رات کی ہیں مغربین، تو جیسا مزاج ہوتا ہے ویسا تسنیہ بنتا ہے۔ ثقلین، جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج آل محمد کا ہے۔ سن رہے ہو؟ کتاب و اطرت، انی تارکن فیکم الثقلین، انی یقیناً میں تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم تم میں، ثقلین دو برابر کی چیزیں، ما ان کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہوا، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے گمراہی سے بچے ہوئے رہو گے، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں نے سینکڑوں کتابوں میں اس روایت کو دیکھا ہے بزرگوں کی، اس لیے اب حوالہ کبھی دیکھنا ہو تو میرے کتب خانے میں آ جانا، میں تمہارا حوالے میں وقت کیوں ضائع کروں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تارکن کے معنی کیا؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی ہے نا؟ بہت توجہ رہے، یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آخری ہوا نا۔ تو رسول کی زندگی کے دو کمال کے جملے ہیں، ایک پہلا اور ایک آخری۔ پہلا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ جس نے اس جملے کا انکار کیا آج تک کافر کہلاتا ہے۔ تو جو اس جملے کا انکار کرے فتویٰ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ سنو بھائی سنو، ان دونوں کو تھامے رکھنا، قرآن کو بھی آل محمد کو بھی، دونوں کو تھامے رکھنا۔ اگر تھامے رکھو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ جملہ سن لیا تم نے، بڑی آسانی کے ساتھ سن لیا۔ میرے نبی کا جملہ اتنی آسانی سے تو نہیں سناؤں گا۔ ان دونوں کو تھامے رکھو، گمراہی سے بچے رہو گے۔ تو خطرہ تھا نا ان کے گمراہ ہونے کا؟ خطرہ تھا کہ گمراہ ہو جائیں، تو پیغمبر نے ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ تو جن میں گمراہ ہونے کا خطرہ موجود ہو آپ انہی کو ہادی بنا کے چھوڑے، یہ کہاں کی منطق ہے؟
بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن یہاں تک آ گئے ہو کہ آل محمد پورے آل محمد، یعنی اگر امامت سمٹے تو علی کی ذات میں آئے، پھیلے تو 12ویں تک جائے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے آل محمد کی. اور ممکن ہے کہ اگلی 2 تقریروں میں کوئی دلیل بھی پیش کر سکوں، لیکن آج روک رہا ہوں قیامت کے آخری لمحے تک، حتیٰ یرد علی الحوض، حوض تک قرآن اور عزت میں جدائی نہیں ہوگی. ضمانت دے دی کہ جنت میں یہی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. اب میں کیا جنت میں تمہیں کچھ سمجھاؤں؟ بھائی عجیب بات ہے نا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ حالتہ کی مشہور آیتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں ہوں گی. کچھ لوگ ہیں نظر کرتے ہیں پوری کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور روز قیامت کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور ان کی نیت کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. سنو بھائی، تم سے بدلہ نہیں چاہیے ان روٹیوں کا، ان روٹیوں کا بدلہ نہیں چاہیے. حد تو یہ ہے کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے. تقریر تمام ہونے والی ہے. اب اللہ نے کہا جاؤ دیکھو، درمیان سے وقفہ دے کے آیت پڑھ رہا ہوں، جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. ہم نے دنیا میں جزا دے دی، ہم نے دنیا میں آل محمد کو جزا دے دی ان کے اس عمل کی. کیا جزا دی؟ جنتاً، پوری جنت دے دی. بھائی سننا، اگر قرآن کافی ہے تو آج مجھ سے آیتیں سنتے جاؤ. جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. جزاہم صیغہ ماضی ہے، 2 علماء بیٹھے میں، پوچھو ان سے. ہم نے دے دی. نجزی، ہم دیں گے. جزا دے دی، نجزی دیں گے. سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو نوح پر عالمین میں، وہ ہمارا مومن بندہ تھا، ہم اسے قیامت میں جزا دیں گے. سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو ابراہیم پر، وہ ہمارا مومن بندہ تھا، ہم قیامت میں اسے جنت دیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین وکذالک نجزی المحسنین. سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر، یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے، ہم انہیں قیامت میں جنت دیں گے. تو نوح کو جنت ملے قیامت میں، ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں، موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں، ہارون کو جنت ملے قیامت میں. اور آل محمد جزاہم بما صبروا تمہیں دنیا ہی میں دے دی. جسے چاہے داخل کرو، جسے چاہے روک لو. تقریر اس مرحلے پہ رک جائے گی. بھائی یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو رسالت کی اجرت قرار دیا گیا، یہی ہے نا. اور میرا چوتھا امام سید سجاد زندگی بھر رو رو کر یہ کہتا رہا. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، صدائیں بلند ہو گئی نا. کیا کہتا تھا رو رو کر؟ کہ اللہ نے ہماری محبت واجب کی تھی، اگر اللہ ہماری دشمنی واجب کرتا تو اس سے زیادہ نہ کرتے جو کربلا میں کر گزرے. مجھے بتلاؤ کہ 13 برس کا قاسم کیا اس قابل تھا کہ اس پر تلواروں کی بوچھار کر دی جائے؟ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. حسن مجتبیٰ جب جانے لگے ہیں دنیا سے، تھوڑا سا سن لو، تھوڑا سا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. حسن مجتبیٰ جب اس دنیا سے جانے لگے تو بچہ جھولے میں تھا. ٹھیک کہا ام فروا
ज़रा मेरे बेटे को तो लाना। उम्मे फरवा उठाकर कासिम को लाई, हसन के सीने पर लेटा दिया, तकिए के नीचे से एक तावीज़ निकाला और बच्चे के बाजू पे बांधा और फरमाने लगे कि उम्मे फरवा, इस बच्चे की भी हिफाजत करना, इस तावीज़ की भी हिफाजत करना, और बच्चा जब बड़ा हो जाए और उसे कोई परेशानी लाहिक हो तो बच्चे से कह देना कि वो इस तावीज़ को खोल के सुन पढ़ ले। बैठ जाओ। ठीक है, ये मेहदी की तैयारी है और ये पहले से दरवाज़ा खुला होना चाहिए था। अच्छा भाई, मैंने क्या कहा कि हसन मुश्तबा ने वसीयत की कि जब बच्चे पे कोई परेशानी का वक्त आ जाए तो बच्चा इस तावीज़ को खोले, उसे पढ़ ले, उसमें उस परेशानी का हल होगा। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे की माँ बच्चे की भी हिफाजत करती रही, तावीज़ की भी हिफाजत करती रही, यहाँ तक के करबला का वाक़या हो गया। ये वही बच्चा है जिसने शबे आशूर पूछा था घुटनों के बल खड़े होकर कि चचा, कल मेरा नाम महज़र शहादत में है या नहीं? हुसैन ने पूछा था कि बेटे कासिम, तुम मौत को कैसा समझते हो? कहा चचा, वो तो शहद जितनी मीठी है। कहा तुम अपनी बात पूछते हो, तुम्हारा 6 महीने का भाई उसका नाम भी महज़र में है। अब पहचान गए कासिम को? सुबह हुई, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए। जब बनी हाशिम के शहीदों की बारी आई तो रावी कहता है कि सबसे पहले जिसने ख्वाहिश की वो हसन का बेटा कासिम था। जुमले सुनो, जुमले सुनो। मक्तल ने लिखा है कि कासिम ने जिस तरीके से इजाज़त मांगी है, किसी शहीद ने वैसे इजाज़त नहीं मांगी। पहले गोद में सर रख दिया, कहा चचा मुझे इजाज़त दीजिए। जब इजाज़त न मिली तो उखड़ू बैठ गया, घुटनों पे हाथ रख दिए, चचा मुझे इजाज़त दीजिए। और जब उसके बावजूद इजाज़त न मिली तो अपने रुखसारे हुसैन के पांव पे रख दिए। अजरकुम अल्लाह। ठीक, आया हुसैन की खिदमत में अंदर जाकर और मोहम्मद गए, अब्बास के भाई गए, फर्जंदाने मुस्लिम गए, और हर मर्तबा इस बच्चे ने कहा कि चचा मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक, नहीं मिली इजाज़त। जब इजाज़त नहीं मिली उन्होंने कहा कि तुम मेरे मरहूम इमाम की निशानी हो। हुसैन ने यही कहा, हसन हुसैन के इमाम थे ना, कहा कि मेरे